بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم سیکھیں گے درخواست نویسی، یعنی درخواست کیسے لکھتے ہیں اور درخواست لکھتے ہوئے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور وہ کون سی غلطیاں ہیں جنہیں ہم عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو آج ہم درخواست لکھنے کا درست طریقہ سیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں اپنی درخواست کی طرف۔ تو پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ درخواست فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی گزارش، سوال، عرض یا خواہش کرنا کے ہیں۔ اور اگر اس کے اصطلاحی معنی پر غور کریں تو کسی افسر یا حاکم کو کسی مسئلے کے لیے کچھ تحریر کرنا درخواست یا عرضی کہلاتا ہے۔ درخواست لکھنے کے لیے طلباء کے لیے کچھ ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے، جیسے نمبر 1، درخواست ہمیشہ نئے صفحے سے شروع کریں۔ نمبر 2، درخواست تحریر کرنے سے پہلے افسر یا حاکم کا عہدہ لکھا جائے، جیسے بخدمت جناب پرنسپل، ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس وغیرہ۔ تیسرے نمبر پر یہ بات یاد رہے کہ جناب یا صاحب میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا جائے۔ چوتھے نمبر پر جناب عالی کے بعد ندائیہ کی علامت ضرور لگائیں۔ پانچویں نمبر پر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اپنی درخواست کا آغاز تمہیدی کلمات سے کیا جائے، جیسے گزارش ہے، مؤدبانہ التماس ہے، نہایت ادب سے التماس ہے۔ چھٹے نمبر پر انہی تمہیدی کلمات لکھنے کے بعد درخواست میں اصل مدعا یا مقصد لکھا جائے۔ ساتویں نمبر پر ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ درخواست کو اچانک ختم نہیں کیا جاتا، بلکہ اختتامی کلمات لکھنا ضروری ہوتے ہیں۔ آٹھویں نمبر پر آپ دیکھیں گے کہ درخواست گزار، العارض، عرض گزار اور عرضے جیسے الفاظ صفحے کے انتہائی بائیں طرف لکھیں گے۔ پھر العارض یا درخواست گزار لکھ کر اس کے نیچے اگر درخواست پرنسپل کے نام ہے تو آپ کا تابع فرمان یا آپ کا فرما بردار، اور سرکاری درخواستوں میں آپ کا نیاز مند یا آپ کا مخلص تحریر کریں۔ العارض لکھ کر اسی سطر میں انتہائی دائیں طرف تاریخ درج کریں۔ تاریخ ہمیشہ دائیں سے بائیں اردو ہندسوں اور مہینہ بھی اردو الفاظ میں لکھیں۔ اب نمونے کے طور پر میں آپ کو درخواست برائے رخصت شرکت شادی لکھنا سکھاؤں گی۔ یہ بات یاد رہے کہ جب بھی آپ کسی ٹاپک پہ کچھ تحریر کرنا چاہیں تو سب سے پہلے آپ اس کے پوائنٹس بنائیں گے۔ تو چلیں پہلے اس درخواست کے پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی درخواست لفظ گزارش سے شروع کرتے ہیں، پھر بتائیں کہ کس کی شادی ہے، بڑے بھائی کی شادی ہے، یا سوال بنائیں گے کہ کب ہے، کس تاریخ کو ہے۔ تو لیں، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ شادی تو ہے مگر یہاں چھٹی کا مقصد کیا ہے۔ تو اپنے پوائنٹس بنائیں کہ مہمانوں کی آمد اور پھر انہی کی خاطر مدارات اور دیگر ضروری کام، اور ان سب کے لیے آپ کو کتنے دن کی رخصت چاہیے؟ 4 یوم کی۔ یہ وہ سٹیپ ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں تو یقین مانیے کہ آپ اردو میں کوئی بھی چیز لکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ پھر انہی پوائنٹ سے آپ لائنز بنا لیں کہ گزارش ہے کہ میرے بڑے بھائی کی شادی خانہ آبادی مورخہ، یہاں پہ آپ تاریخ لکھیں گے، بروز یہاں پہ آپ دن تحریر کریں گے، کو ہونا قرار پائی ہے۔ گھر میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہے، ان کی خاطر مدارات کرنے اور گھر کے دیگر ضروری کاموں کی وجہ سے میں سکول حاضر ہونے سے قاصر ہوں۔ برائے مہربانی مجھے 4 یوم کی رخصت عنایت فرمائیں، اے نوازش ہوگی۔ یہ تھا ہمارا مواد۔ اب چلتے ہیں اپنے پیٹرن کی طرف۔ سب سے پہلے صفحے کے درمیان سوال نمبر بڑا سا کر کے لکھیں گے۔ یہاں آپ وہی سوال کا نمبر لکھیں گے جو آپ کے کوسچن پیپر پر تحریر ہوگا۔ پھر بخدمت جناب سے لکھنا شروع کریں گے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ پرنسپل لکھنا پسند کرتے ہیں یا ہیڈ ماسٹر۔ پھر گورنمنٹ ہائی اسکول گرجن والا تحریر کر دیں گے۔ بخدمت کے بالکل نیچے آپ عنوان لکھیں گے، پھر درمیانی مواد تحریر کر کے اختتامی کلمات تحریر کر دیں گے۔ یہاں یہ بات بتاتے ہی چلوں کہ مورخہ ہمیشہ العارض والی لائن کے دائیں طرف لکھا جاتا ہے۔ تو لیجئے، آپ کی درخواست پورے قاعدے اور قرینے سے تحریر کر دی گئی ہے۔ اب چلتے ہیں درخواست لکھتے ہوئے کی جانے والی غلطیوں کی طرف۔ یہاں بچے پہلی جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سوال نمبر کے نیچے بھی عنوان لکھ دیتے ہیں اور مخاطبی الفاظ کے نیچے بھی عنوان دوبارہ سے تحریر کر دیتے ہیں۔ بچوں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ اردو میں بات کی تکرار ہر کس پسند نہیں کی جاتی، اس لیے طریقہ غلط ہے۔ اب چلتے ہیں دوسری غلطیوں کی طرف۔ تابع دار لفظ ہرگز نہ لکھیں کیونکہ یہ تابع فرمان کا متضاد ہے۔ تابع دار کے معنی ہوتے ہیں تابع رکھنے والا، ماتحت رکھنے والا، اور تابع فرمان کے معنی ہے حکم کا تابع یعنی فرما بردار۔ جناب اعلیٰ، جناب اعلیٰ یا جناب عالیہ لکھنا غلط ہے، ان کے لکھنے سے پرہیز کریں۔ درست لفظ جناب عالی ہے اور یہ بات یاد رہے کہ اس کا ایک نمبر بھی ہے۔
براہ مہربانی لفظ نہ لکھیں بلکہ براہ مہربانی لکھیں، کیونکہ دونوں کے معنی و مفہوم میں تضاد ہے۔ براہ مہربانی کا مطلب ہے مہربانی کے لیے، جبکہ براہ مہربانی کا مفہوم ہے مہربانی کر کے۔ اسی طرح مشکور ہوں گا ہرگز نہ لکھیں بلکہ ممنون ہوں گا یا شکر گزار ہوں گا لکھیں، کیونکہ مشکور کے لغوی معنی ہیں شکر کیا ہوا اور پسندیدہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو درخواست لکھنے کا درست طریقہ آ گیا ہوگا اور اس میں کی جانے والی غلطیوں کو آپ اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، گڈ بائے۔